اس رکوع کے ابتدا اور انتہا میں غزوہ احد کا ذکر ہے، اور درمیان میں چند آیات میں مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ اس کا پس منظر کل ہمارے سامنے آیا، میں نے ذکر کیا۔ ان آیات میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اذ تقول للمؤمنین، اس وقت کو یاد کرو نا کہ جب غزوہ بدر تھا اور تم پریشان تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے، اور آپ حضرات صحابہ کرام کو، مومنوں کو کہہ رہے تھے، صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ پاک دے رہے ہیں۔ للمؤمنین، حضور جن کو کہہ رہے تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کی فوج تھی، جو آپ کا لشکر تھا، اللہ نے ان کو مومنین کہا، ان کے ایمان کی قرآن نے گواہی دی ہے۔ اذ تقول للمؤمنین، یاد ہے آپ کو میدان بدر میں آپ مومنوں کو کہہ رہے تھے، جیسے دنیا میں جب بندہ کسی پر احسان کرے، مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے اور بڑا عرصہ گزر جائے، پھر اس کو بندہ یاد دلائے، یاد ہے تجھے کتنا پریشان تھا تو، ٹھیک ہے اس وقت میں نہ آتا نا، پھر تجھے خسارہ ہوتا، نقصان ہوتا، تیرا گھاٹا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلوا رہے ہیں کہ اے نبی دیکھو وہ وقت کتنا پیارا تھا، آپ تعداد میں کم تھے، تمہیں خطرہ تھا کہ ہم شکست نہ کھا جائیں، اور میں نے آسمان سے فرشتے بھیجے، پھر آپ اپنے فوجیوں لشکر سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدوکم، اے مومنو، اے صحابہ کرام ڈرو مت، کیا تمہارے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا آسمان سے فرشتوں کے ساتھ، بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا۔ تو میدان بدر یہ وہ اسلام کا معرکہ ہے، یہ وہ لڑائی ہے، بدر وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ کتنی تعداد تھی؟ اس سورۃ آل عمران میں 3000 کا ذکر ہے، آگے بعض آیات میں جیسا کہ سورۃ انفال میں 1000 کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 1000 کا وعدہ فرمایا، کیونکہ کافر جو تھے وہ تعداد میں 1000 تھے، تو اللہ نے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتہ تمہاری مدد کو آئے گا، لیکن بعد میں اللہ پاک نے 3000 بھیجے، اس وجہ سے کہ کافر تعداد میں 3 گنا تھے، مسلمان 300 کے قریب تھے اور کافر 1000، تو 3 گنا بنتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے 3 گنا کر کے 3000 فرشتے آسمان سے بھیجے، بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، یہ آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، یہ فرشتے، یہ فوج، یہ لشکر، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور یہ طاقتور قوم، طاقتور ذات، فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، بدفعلی کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب آیا، تو اس پورے علاقے کو جہاں لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی ایک نوک پر اٹھایا، صرف ایک نوک استعمال کی، ایسے ہی تھوڑا سا اشارہ کیا اور آسمانوں پہ لے گئے، پھر زمین میں پٹک دیا۔ اتنا طاقتور فرشتہ، وہ بھی بدر میں صحابہ کی مدد کے لیے اترا ہوا ہے۔ کیا شان ہے حضرات صحابہ کرام کی، ان کے ایمان اور تقوی کی کیا بات ہے، قرآن مجید نے آگے تعریف کی ہے، آگے آ رہا ہے کہ فرشتے کیوں آئے، ان تصبروا وتتقوا، اس لیے کہ تمہارے اندر صبر تھا، اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی تھا۔ کن میں تھا؟ صحابہ کرام میں تھا۔ صحابہ کے صبر اور صحابہ کے تقوی کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان فرشتوں نے بھی بالفعل لڑائی کی یا نہیں کی؟ فرشتوں نے بھی کافروں کو مارا یا نہیں مارا؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے بھی کافروں کو مارا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا کہ 2 آدمی ہیں، سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں، سر کے اوپر سفید امامہ باندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں چابک ہے، کافروں کو مار رہے ہیں، اور ایسے مارتے ہیں جس کافر کو ان کا چابک لگتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا، دھڑم سے گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ بندے ہمارے ساتھ تو نہیں رہتے، ایسے نورانی چہرے، نورانی لباس اور سر کے اوپر جو ہے نورانی دستار سجی ہوئی، ہمارے ساتھ تو یہ بندے نہیں رہتے، اور پھر اتنی سپیڈ کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ کافروں کو مارے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو آ کر یہ قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے دیکھا بدر کے اندر
2 آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں چابک، کافروں کو مار رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ بھی سنا، ان میں سے ایک بندہ کہہ رہا تھا اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ، حیزوم آگے بڑھ. یعنی جب جنگ کا گھمسان تھا، رش تھا، زور کا ٹاکرا ہو رہا تھا، تو ان 2 بندوں میں سے ایک یہ بھی کہہ رہا تھا اقدم حیزوم. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل کہہ رہا تھا، اور یہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا ہے اس گھوڑے کا نام ہے حیزوم، چھوٹی ہا کے ساتھ. تو جبرائیل اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا اقدم، آگے بڑھ، یعنی مزید کافروں کو مار. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں نے بھی کافروں کو مارا، بالفعل انہوں نے بھی جنگ کی. بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، تو یہ فرشتے آسمان سے اتارے ہوئے، یہ اللہ پاک کی یمددکم، تمہارے لیے خاص مدد تھی. اور اس جنگ کے دوران ایک خبر مشہور ہوئی کہ کافروں کا ایک بڑا ماسٹر مائنڈ تھا، جنگ کا بڑا ماہر، بڑا جرأت مند آدمی مشہور تھا، قرز بن جابر فہری. مشہور ہو گیا کہ وہ بھی جنگ کے لیے آ رہا ہے. یعنی دوران جنگ یہ خبر پھیل گئی کہ کافروں کا بڑا سردار جو بڑا ماہر ہے، بڑا لڑاکو ہے، قرز بن جابر فہری، وہ بھی آ رہا ہے لڑائی کے لیے. تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اگر وہ قرز بن جابر آ گیا نا، پھر میرا وعدہ ہے کہ پھر میں 5000 فرشتے بھیجوں گا. تو 5000 فرشتے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے بخمسۃ آلاف، یا اللہ تمہاری مدد کرے گا 3000 کے ساتھ، یا مدد کرے گا 5000 کے ساتھ اگر قرز بن جابر آ گیا. لیکن وہ جنگ میں آیا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے 5000 فرشتے نہیں بھیجے، فرشتے 3000 آئے، لیکن 5000 کا آنا مشروط تھا. اگر یہ بڑا کافر آتا تو پھر اللہ تعالیٰ 2000 مزید اور بھی بھیج دیتا. بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم، کیوں نہیں، دیکھو اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم، تو فرشتے آج بھی تمہاری مدد کو آسمان سے آ سکتے ہیں. تو صحابہ کرام والا وصف، ان جیسا ایمان اگر آج ہم بنا لیں، صبر اور تقوی کا دامن اختیار کر لیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، تو فرشتے آج بھی ہماری مدد کو اتر سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے شعر میں اسی منظر کو بیان فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. کہ اگر تیرے اندر فضائے بدر ہو، جو حضرات صحابہ کرام کے اندر جو وصف تھا، نمایاں خوبی تھی، تقوی اور صبر، اگر وہ فضائے بدر ہم آج پیدا کر دینا، تو اللہ بھی وہی ہے، جبرائیل بھی وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہو چکا، اللہ کی طاقت، اللہ کے مدد کے اوپر ہمارا یقین جو ہے کمزور پڑ گیا، اس لیے ہم مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں. ان تصبروا وتتقوا، پہلے بھی کئی آیات میں ذکر ہو چکا کہ 2 چیزیں بنیادی طور پہ اللہ کی مدد کو کھینچ کے لے آتی ہیں، صبر اور تقوی. یا اللہ نے پھر اس کا ذکر فرما دیا اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندر ہوں، تم ان 2 چیزوں کا دامن پکڑ لو، صبر و تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. یاتوکم من فورہم، تو فوری طور پہ فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے. یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ. تو یہ 5000 کا ذکر یہ مشروط تھا، اگر قرز بن جابر آتا تو. مصومین، اور یہ فرشتے جو آسمان سے اترے یہ نشان زدہ تھے، ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے. جیسے دنیا کے اندر سپاہیوں کے نشان ہوتے ہیں، سکیل کے اعتبار سے جس کا جتنا سکیل بڑا ہوتا ہے اس کے نشانات اتنے بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ فرشتے جو آسمان سے ہے، اسی طرح ان کے بھی سکیل بنے ہوئے تھے، ان کے بھی عہدے بنے ہوئے تھے، نشان لگے ہوئے تھے کہ کس کا کیا عہدہ ہے اور کس نے کس کافر کو مارنا ہے اور کس نے کیا ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تیار شدہ لشکر آیا تھا، مصومین، ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ نے یہ فرشتوں کی مدد نہیں بھیجی مگر اس لیے بشرا لکم، تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اللہ کا تمہارے پر انعام تھا. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، اور تاکہ تمہارا دل مطمئن رہے. تم تعداد میں تھوڑے تھے، 313 تھے، وہ تعداد میں آپ سے 3 گنا زیادہ تھے.
تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ ساتھ ساتھ فرشتوں کو دیکھ کر تمہارا اطمینان قلب ہو، تمہارا دل جو ہے وہ مضبوط رہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد تھی، اس اللہ کی طرف سے العزیز جو سب پر بھاری ہے، سب پر غالب ہے۔ یہ 1000 کافر اللہ کے مقابلے میں کیا کچھ ہے؟ الحکیم، اور بڑی حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، رشتے اللہ نے اس لیے بھیجے، یہ بدر کا میدان اس لیے لگا تاکہ کافروں کا ایک بڑا گروہ اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ اللہ ٹکڑے کر دے طرف ایک حصے کو، من الذین کافروا، کافروں کے ایک بڑے حصے کو۔ میدان بدر کے اندر کافروں کے 70 بڑے آدمی جو فساد کی جڑ تھے، کفر کی جڑ تھے، سب سے بڑے اہم آدمی تھے، اللہ نے ان 70 آدمی کو وہاں مروا دیا۔ وہ 70 جہاں بھاگ ہوا، ہلاک ہو گیا، مردود ہو گئے۔ یہ مطلب ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرشتے اس لیے آئے تاکہ کافروں کا ایک بڑا گروہ، ایک بڑی جماعت اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ 70 آدمی مر گئے۔ او یکبتہم، یا اس لیے اللہ نے فرشتے بھیجے کہ تاکہ ان کافروں کو اللہ ذلیل کرے۔ تو 70 جو قیدی ہوئے وہ ذلیل ہو گئے۔ فینقلبوا خائبین، جو باقی بچ جائیں وہ واپس گھر لوٹیں تو نامراد ہو کر، خسارہ پا کے، رسوا ہو کر لوٹیں۔ تو جو کافر باقی بچ گئے تھے ان کے کچھ مارے گئے، کچھ قیدی ہو گئے۔ جب یہ واپس گھر میں آئے تو بدر میں ان کی اتنی بے عزتی ہوئی، اتنا رسوا ہوئے، لکھا ہے کہ کئی مہینے تک یہ لوگ گھر سے باہر بھی نہیں آئے، منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ان کی عورتیں ان کو تانے مارتی تھیں کہ تمہارے بڑے تو مر گئے، کتنے لوگ مر گئے، کئی قیدی ہو گئے، تم واپس آ گئے، تم بھی مر جاتے وہاں، تم کیوں واپس آ گئے ہو؟ 70 بندے مروا کے آ گئے ہو، 70 قیدی کروا کے آ گئے ہو، بڑے بڑے سردار مروا کے واپس آ گئے ہو۔ جو مر گئے وہ تو ویسے جہنم میں چلے گئے، جو زندہ تھے وہ بھی جینے کے قابل نہیں تھے۔ ان کی عورتیں ان کو تانا مارتی تھیں۔ فینقلبوا خائبین، جو باقی بچ جائیں گے انشاءاللہ میدان بدر کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ خائب و خاسر ہو کر، نامراد، ذلیل، رسوا ہو کر ذلت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ صفات، وہ خوبیاں عطا فرمائے جو حضرات صحابہ کرام میں تھیں، جو کمالات صحابہ میں تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں اور ان کو روشن ستارے سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ہی یہ سعادت، ہمارا اس پر فخر ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جن کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام سے دلی عقیدت نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔